السلام علیکم، میں رومانہ شاہد یہاں سوریلزم آرٹ موومنٹ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوریل موومنٹ کے مشہور آرٹسٹ جان مائرو کا ایک اور کام آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ پینٹنگ ٹائٹل ہارلیکوئنز کارنیول ایئر 1924-25۔ اس غیر معمولی کام کے ذریعے مائرو نے اپنے انفرادی سوریل انداز مصوری کی جداگانہ دریافت کی۔ یہی کام مائرو کا سوریلزم آرٹ تحریک میں آمد کی دلیل تھی، جس کے بعد تمام عمر مائرو نے اس تحریک میں رہ کر اس انداز مصوری سے وفاداری نبھائی۔ اس انداز مصوری کا انتخاب اور خاص کر اس تصویر کی تشکیل کے پیچھے وہ محرکات ہیں جن حالات سے مائرو گزرا۔ جس وقت یہ کام تخلیق ہوا، مائرو اپنے زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا۔ اسے بھوک و افلاس کا سامنا تھا اور یہی بھوک اس کی اس تصویر کا عنوان تھی۔ سن 1938 میں ایک مقام پر مائرو نے اپنے اس کام کے پس پشت حالات اور واقعات پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کام ٹائٹل ہارلیکوئنز کارنیول 1 میری بہت سی ابتدائی ڈرائنگ کے بعد تکمیل کے مرحلے میں داخل ہوا۔ وہ تمام ڈرائنگز میری اس ہیلوسینیشن کی کیفیات کا نچوڑ ہیں جو میں نے دوران بھوک و فاقہ محسوس کی۔ ہر ایک رات میں تمام دن بھوکا گزار کر جب گھر آتا تو فاقے کی تکلیف سے ذہن جس اذیت سے دوچار ہوتا اور سوچیں جتنی منتشر ہوتیں، میں بس انہیں صفحہ در صفحے پر اتارتا رہتا۔ جبکہ دوسرے سوریل مصور اپنے تخیل کی تصویر نگاری کے لیے ایک خاص ذہنی کیفیت کو خود پر نشے لے کر طاری کرتے تھے، مائرو اس احساس کو بلا کسی غیر حقیقی محرک کے ہی گزارتا اور اسے یکسر انوکھے انداز میں صفحے یا کینوس پر اتارتا۔ زیر نظر تصویر میں ہمیں بظاہر ایک شاہانہ بال روم کا منظر نظر آتا ہے، جس میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی زرق برق رنگین لباس میں ملبوس اور چہروں پر ماسک لگائے انوکھے روپ دھارے اپنی اصلیت چھپا رہے ہیں۔ تصویر میں سیدھے ہاتھ پر کھڑکی اور نیچے رکھا ہوا میز اپنی ساکھ کے حوالے سے قابل شناخت ہیں، ورنہ باقی تمام اجسام کو تخیل کی رو سے بالکل غیر مرئی اور خوابناک اشکال میں پیش کیا گیا ہے۔ پیش منظر میں بلیاں رنگین لباس میں چہروں پر ماسک پہنے کھیلتی نظر آ رہی ہیں، جبکہ پس منظر میں عجیب الخلقت کیڑوں کی مانند مخلوق فضا میں جھومتی اور ناچتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ بائیں ہاتھ قدر وسط میں ہمیں ایک انسانی چہرہ تیرتے ہوئے منہ میں سگار لیے نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر سیدھے ہاتھ ایک اور انسانی جسم دیکھا جا سکتا ہے جو گٹار سے موسیقی کی دھن بجا رہا ہے۔ بیشتر اجسام گو کہ کوئی واضح حیت و ساخت لیے ہوئے نہیں، مگر یہ قیاس ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں جنہیں یہاں اجسام کی حیثیت سے تصویر میں شامل کیا گیا ہے۔ چند ایک تصویری خاکے مثلاً آنکھیں یا علامتی آنکھیں اور ہوا میں لہراتی بل کھاتی ناچتی محسوس ہوتی لکیریں یا انسانی اعضاء خاص طور پر سوریل مصوروں کا مخصوص عنوان تھا اور بکثرت ان کی تصاویر میں ہمیں ملتا ہے، مگر مائرو نے یہاں ان علامات کو بہت خوشگوار اور لطیف احساسات کی ترجمانی سے مشرور کرتے ہوئے بہت رنگین ماحول میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہی رنگینی اور خوشگواریت مائرو کے بہت سے کاموں کا خاصہ یا خصوصیت رہی۔